معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن، رواں سال 41 ارب ڈالر ترسیلات زر آنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر برائے خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا نجی شعبے کو آگے آ کر معیشت میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ رواں برس جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ 78 سال میں پہلی بار ٹیرف اصلاحات کے ذریعے خام مال پر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہے۔ ٹیرف میں کمی سے پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے IMF کے بغیر اور برآمدات پر منحصر معاشی گروتھ کے لیے 3 کمیٹیاں بنا دی۔ برآمدات، FBR، ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے لیگل کمیٹی تشکیل، برآمدات بڑھانے کے لیے سنگین چیلنجز کی نشاندہی کر دی گئی۔ توانائی کی بلندی اور غیر مستحکم قیمتیں صنعتوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ قرار۔ دستاویزات کے مطابق ملک میں بجلی اور گیس کے نرخ خطے کے دیگر ممالک سے زیادہ ہیں۔ مینوفیکچرنگ، زرعی پروسیسنگ، معدنیات، ماہی گیری اور خدمات کے شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ برآمدات میں ترقی ہی پائیدار ترقی ہے۔ حکومتی کاوشوں سے معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیات ڈاکٹر مصدق ملک کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا خوشحالی کا واحد راستہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہے۔ ماحول دوست معاشی ترقی وقت کا تقاضا ہے۔ ملکی معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ ہر شہری کو کام کرنے کے یکساں مواقع ملنے سے ترقی ہوگی۔ ریاست کو کاروبار چلانے کے بجائے سہولت کار کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نجکاری کوئی نظریاتی منصوبہ نہیں، مارکیٹ کی خرابیوں کو درست کرنے کا طریقہ ہے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا انتباہ، امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا بھی مشورہ۔ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، 24 گھنٹے میں ایران میں ہلاکتوں کی درست تعداد کا پتہ لگا لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ مظاہرین کو اکسانے لگے، کہا مظاہرین احتجاج جاری رکھے، مدد پہنچنے والی ہے۔ مظاہرین ایرانی اداروں کا کنٹرول حاصل کر لے، قاتلوں اور ظالموں کے نام محفوظ کر لے، انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایران سے مذاکرات ختم اور حکام سے ملاقاتیں منسوخ کر دیں، جبکہ قتل عام رکنے تک کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ایرانی حکومت انسانیت کا مظاہرہ کرے، قتل عام بند کرے۔ مشیگن میں صحافی نے پوچھا، ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹرمپ بولے، آپ کو خود اس کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ امن کے حصول کی راہ میں رکاوٹ، ایرانی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا۔ البغدادی قاسم سلیمانی کو مارنا ہماری کامیابی ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے، مرنے والوں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ ہیومن رائٹس چیف کا دعویٰ، ترجمان UN ہیومن رائٹس جیرمی لارنس کا کہنا ہے ایران میں تشدد کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ پرتشدد واقعات کو جلد از جلد روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مظاہرین کو بھڑکانے کا الزام۔ امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل کو خط، کہا صدر ٹرمپ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ جنگ کے بادل مزید گہرے، ایک امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں العدید ایئر بیس پر نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ امریکی جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایئر بیس پر KC-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور B-52 اسٹریٹجک بمبار سمیت کئی جنگی طیاروں کی پروازیں۔ العدید ایئر بیس ایران کی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایئر بیس پر 10,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ تہران نے بھی جنگ کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ ایرانی فوج کے سربراہ کہتے ہیں اسرائیل سے جنگ کے بعد فوج ماضی کے مقابلے میں مزید باصلاحیت ہو چکی ہے۔ روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا۔ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی بھرپور مذمت۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے۔ ایران کو رنگین انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم نے کہا مسائل کو کشیدگی نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کا عباس عراقچی سے خطے کی حالیہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایلون مسک کی ایران میں اسٹار لنک انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش، اسپیس ایکس نے ایران میں اسٹار لنک کی رکنیت فیس بھی معاف کر دی۔ دوسری جانب ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سرحدی علاقوں سے اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ آلات کی بڑی کھیپ برآمد کر لی۔ بی بی سی کے مطابق ایرانی شہری ایلون مسک کی اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے اسٹار لنک انٹرنیٹ سروس بند کر رکھی ہے۔ ایران کی کشیدہ صورتحال، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سخت، پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری۔ گوادر سے متصل سرحد کے ذریعے گزشتہ 2 روز سے 200 پاکستانیوں کی واپسی۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں 125 طلباء بھی شامل ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا ایکس پر بیان، کہا پاکستانی شہری سفری دستاویزات، پاسپورٹ اور شناختی کارڈز اپنے پاس رکھیں۔ ایران کی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ ایران نے غیر ملکی طلباء کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند نے راستے دھندلا دیے، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ M11 پر لاہور سے سمڑیال تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، M1 پشاور سے ثوابی تک، M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 پر فیض پور سے درخانہ تک اوپن، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 ملتان سے ظاہر پیر کو کھول دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر لاہور، مانگا منڈی، پتوں کی، ساہیوال، میاں چنو میں حد نگاہ کے کم ہونے کے چانسز۔ خانیوال، ملتان، لودھرا، بہاولپور اور دیگر شہروں میں بھی حد نگاہ کم۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 175 ریکارڈ، فیصل آباد میں AQI 532۔ سیکیورٹی فورسز کا خلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کی پذیرائی، کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی جرأت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ تحریک انصاف کی طرف سے خط لکھنا اور بریفنگ مانگنا گھٹیا حرکت، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا خیبر پختونخوا اسمبلی کی کمیٹی کا دہشت گردی پر بریفنگ کے لیے خط لکھنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی کو کیا یہ نہیں پتا دہشت گردی کون کرا رہا ہے؟ اپوزیشن کی اکثریت محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہوئی تو تقرر ہو جائے گا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن کو قبول ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ملک میں پہیہ جام کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف غیر قانونی ایجنڈے سے باز آ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور ملک کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں کردار کو سراہا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اسٹریٹجک شراکت داروں کی حمایت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات کی فراہمی پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے 5G سمیت جدید نیٹ ورکس میں عالمی تجربات سے استفادہ کرنے میں پاکستان کی دلچسپی کو اجاگر کیا۔ قومی ضروریات کے مطابق محفوظ اور پائیدار IT انفراسٹرکچر کی ترقی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفد نے 5G اسپیکٹرم نیلامی سمیت ملک کے IT انفراسٹرکچر کی مزید بہتری کے لیے حکومت پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔
عالمی بینک کی پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کی پیش گوئی. حکومت نے رواں مالی سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے. عالمی بینک کی جون 2025 کی نسبت جی ڈی پی گروتھ تخمینہ میں 0.1% کی کمی. آئندہ مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 3.4% ہونے کا امکان. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق حالیہ سیلاب کے بعد زرعی بحالی سے معیشت کو سہارا ملنے کی توقع ہے. تعمیر نو کی سرگرمیوں سے بھی معیشت پر مثبت اثرات کا امکان ہے. غذائی اشیاء کی قیمتیں کم ہونے سے مہنگائی میں بھی کمی آئی. صدر مملکت کا دورہ بحرین. آصف علی زرداری کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات. منامہ میں ہونے والے اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں استقبالیے سے بھی خطاب کریں گے. بحرین آمد پر صدر مملکت کا شاندار استقبال. پاکستان اور مراکش میں دفاعی تعاون کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط. دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل. وزیر دفاع خواجہ آصف کی مراکش کے قومی دفاعی انتظامیہ کے سربراہ عبداللطیف لودھی سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر وفود کی سطح پر مذاکرات. وزیر دفاع کی مراکشی وزیر برائے امور خارجہ اور تارکین وطن سے بھی ملاقاتیں. فریقین کا تحائف کا تبادلہ. خواجہ آصف نے مراکشی وزیر دفاع کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ پیش کیا.